اس کہانی کی سٹارٹنگ میں ہم احمد کو دیکھتے ہیں۔ وہ ایک نئے اپارٹمنٹ میں داخل ہو رہا ہے۔ احمد کے ہاتھ میں سوٹ کیس ہوتا ہے اور چہرے پر ہلکی سی تھکن ہوتی ہے۔ کمرے میں خاموشی ہے، ہر چیز نہیں مگر کچھ عجیب سی ہوتی ہے۔ وہ دروازہ بند کرتا ہے اور جیسے ہی اس کے کمرے میں پہلا قدم ہوتا ہے، اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ جگہ خالی ہونے کے باوجود خالی نہیں۔ احمد نے جیسے ہی اپنا سامان نئے اپارٹمنٹ میں رکھا تو ایک سکون کا احساس ہوا۔ شہر کی بھیڑ بھاڑ سے دور یہ بلڈنگ نئی تھی مگر اس میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ ہمیشہ مصروف سڑکوں اور شور و غل کے بیچ رہا تھا لیکن جہاں کا سناٹا کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہا تھا اسے۔ احمد نے شام کے وقت اس گیلری میں کھڑے ہو کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ بلڈنگ میں زیادہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے اور جو تھے وہ بھی کسی اجرت میں لگ رہے تھے۔ برابر والے اپارٹمنٹ کا دروازہ بند تھا لیکن احمد کو لگا کہ کھڑکی کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ وہ زیادہ دیر وہاں نہ رکا اور اندر آ کر اپنا سامان کھولنے لگا۔ رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو اچانک دیوار دوسری طرف سے ایک عجیب سی سرسراہٹ سنائی دی۔ ایسا لگا جیسے کوئی دھیرے دھیرے چل رہا ہو۔ احمد کو لگا کہ شاید کوئی ہمسایہ ہوگا جو رات گئے پہنچا ہوگا۔ وہ زیادہ نہ سوچا اور آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ اگلی صبح جب وہ ناشتے کے بعد باہر نکلا تو اس نے برابر کے اپارٹمنٹ کی بیل بجائی۔ وہ ہمسائے سے ملنا چاہتا تھا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ کچھ لمحے دروازے کے سامنے کھڑا رہا لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ بلڈنگ کے کیئر ٹیکر سے پتہ چلا کہ وہ اپارٹمنٹ پچھلے 2 سال سے بند ہے۔ یہ بات سن کر احمد کو حیرت ہوئی کیونکہ رات کو جو آوازیں آ رہی تھی وہ کسی خالی اپارٹمنٹ سے نہیں آ سکتی تھی۔ اسی دن شام کو احمد نے اپنے کام سے واپسی پر دوبارہ اس دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے لگا جیسے دروازے کی درد سے کسی کی آنکھیں جھانک رہی ہو۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹا اور دروازے کے نیچے سے جھانکنے کی کوشش کی لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ یہ محض وہم ہوگا۔ رات کو سونے سے پہلے احمد کتاب پڑھ رہا تھا کہ پھر وہی سرسراہٹ سنائی دی۔ اب کی بار وہ آوازیں زیادہ واضح تھی، جیسے کوئی دروازے کے قریب چل رہا ہو۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور باہر جھانکا۔ دالان خالی تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے دوبارہ برابر والے اپارٹمنٹ کی بیل بجائی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ جیسے ہی وہ پلٹنے لگا اسے لگا کسی نے آہستہ سے سرگوشی کی ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے ساکت کھڑا رہا لیکن پھر جلدی سے اپنے کمرے میں واپس آ کر دروازہ بند کر لیا۔ اگلے دن احمد بلڈنگ کے پرانے رہائشیوں سے ملا۔ وہ ان سے اس اپارٹمنٹ کے بارے میں پوچھا۔ ایک بوڑھے آدمی نے اسے بتایا کہ کئی سال پہلے یہاں ایک نوجوان جوڑا رہتا تھا۔ ایک دن اچانک وہ دونوں غائب ہو گئے۔ کسی نے انہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن جب پولیس نے اپارٹمنٹ کا دروازہ توڑا تو اندر کوئی نہیں تھا، صرف ان کا سامان یوں کا توں رکھا تھا۔ یہ سن کر احمد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس رات وہ اپنے بیڈ پر لیٹا ہی تھا کہ کسی نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کے قریب گیا اور جھانکنے کی کوشش کی مگر باہر کچھ نظر نہیں آیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا دالان میں کوئی نہیں تھا مگر برابر والے اپارٹمنٹ کا دروازہ آہستہ سے ہل رہا تھا جیسے کوئی اسے دھیرے دھیرے کھول رہا ہو۔ احمد نے جلدی سے اپنا دروازہ بند کر لیا اور اندر سے لاک کر دیا۔ احمد کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک دیوار کے دوسری طرف سے سرگوشیوں کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ باتیں کر رہا ہو۔ احمد نے دیوار کے قریب جا کر سننے کی کوشش کی مگر الفاظ واضح نہ ہو سکے۔ خوف نے اس کے جسم کو جکڑ لیا تھا۔ اگلی صبح اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس اپارٹمنٹ کے اندر جھانک کر دیکھے گا۔ بلڈنگ کے کیئر ٹیکر کو کسی بہانے سے چابی دینے پر راضی کر لیا۔ جیسے ہی احمد نے دروازہ کھولا تو اندر خوب اندھیرا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ جگہ کئی سالوں سے بند ہو۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لٹکی ہوئی تھی مگر ان میں نظر آنے والے چہرے مدھم ہو چکے تھے، جیسے کسی نے جان بوجھ کر انہیں مٹا دیا ہو۔ کمرے کے اندر ایک پرانی الماری تھی۔ احمد نے آہستہ سے اس کا دروازہ کھولا تو اندر ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ الماری کے اندر ایک پرانی ڈائری رکھی تھی۔ جیسے ہی اس نے وہ کھولی اس کے صفحات زرہ اور بوسیدہ تھے۔ اس پر لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو بہت دیر ہو چکی ہے، وہ واپس آ چکے ہیں۔ اچانک کمرے میں سرد ہوا چلنے لگی۔ احمد نے محسوس کیا کہ کمرے کی فضا بوجھل ہو رہی ہے۔ اس کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اس نے جلدی سے الماری بند کی اور پیچھے ہٹنے لگا مگر جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھا کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خوف کے مارے اس نے چیخ ماری اور دروازہ کھول کر باہر بھاگ گیا۔ ان سب کے بعد احمد نے اگلی صبح فیصلہ کیا کہ وہ اس بلڈنگ کو چھوڑ دے گا۔ اس نے اپنے سامان کی پیکنگ کی اور جیسے ہی وہ باہر نکلا اس نے آخری بار برابر والے اپارٹمنٹ کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند تھا مگر کھڑکی کے پیچھے کوئی کھڑا تھا، ایک دھندلا سا سایہ جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آخری پیغام:
खौफ हमेशा वहाँ नहीं होता जहाँ हम उसे ढूंढते हैं, बल्कि अक्सर वो हमारे आसपास खामोशी से छुपा होता है, तब तक जब तक हम उसे देख न ले। बाजुकात कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि जो उनके पीछे है वो हमेशा खुशामदीद कहने के लिए तैयार होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह की स्टोरीज अच्छी लगती हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू अपडेट स्टोरीज आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।